موت کیا ہے؟ بھئی یہ سوال مجھے دکھائی دیا میرے روح سے متعلق ولاگ کے نیچے۔ یقین کریں کوئی پیچیدہ اور مشکل سوال دکھائی دیتا ہے تو جی خوش ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ ہمارے معاشرے میں ایسے پیچیدہ سوالوں کا کوئی رجحان نہیں ہے۔ ہر کسی نے جواب رٹے ہوئے ہیں، اور ان میں سے بھی زیادہ تر مذہبی، بلکہ اپنے اپنے مسلک اور فرقے کے اعتبار سے۔ اور سوال کوئی بھی ہو، جواب میں وہ فر وہی عبارت پڑھ کے جان خلاصی کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے۔ خیر، سوال یہ تھا کہ موت کیا ہے، اور کیا واقعی ایک دن ایسا آ سکتا ہے جب انسان موت کو بھی شکست دے دے گا؟ لیکن سوال تک پہنچنے سے پہلے آئیے ایک اور سوال پوچھتے ہیں۔ آپ نے پہلی مرتبہ موت کے بارے میں کب سوچا تھا؟ کیا اس وقت جب کسی عزیز کا انتقال ہوا تھا، یا جب پہلی مرتبہ کسی جنازے میں گئے تھے، یا جب پہلی مرتبہ آئینے میں اپنے چہرے پر بڑھتی عمر کی ایک لکیر دیکھی تھی؟ مجھے بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ موت کا آغاز اس دن نہیں ہوتا جس دن دل دھڑکنا بند ہوتا ہے، بلکہ شاید موت کا آغاز اسی لمحے ہو جاتا ہے جس لمحے انسان کو پہلی مرتبہ اپنے زندہ ہونے کا شعور حاصل ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کا احساس اور موت کا احساس شاید ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جانور بھی مرتے ہیں، درخت بھی، ستارے بھی، کہکشائیں بھی، مگر انسان شاید واحد مخلوق ہے جو مرنے سے پہلے اپنی موت کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ شاید اسی لیے ہم صرف موت نہیں مرتے، ہم ساری زندگی اپنی موت کے ساتھ جیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تقریباً ہر مذہب نے، ہر تہذیب نے، ہر فلسفی نے، اور اب جدید سائنس نے بھی موت کو سمجھنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہزاروں برس کی تحقیق کے باوجود ہم آج بھی اس بنیادی سوال کا مکمل جواب نہیں دے سکے۔ موت آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف دل کے بند ہو جانے یا دل کی دھڑکن کے رک جانے کا نام ہے، یا دماغ کے خاموش ہو جانے کا نام ہے، یا روح کے جسم سے نکل جانے یا جسم چھوڑ دینے کا نام ہے، یا موت ان سے بھی زیادہ کوئی پیچیدہ قسم کی حقیقت ہے؟ اور اگر موت صرف ایک حیاتیاتی عمل ہے تو پھر کیا اس کا علاج بھی ممکن ہے؟ کیا ایک دن انسان ہمیشہ زندہ رہ سکے گا؟ یا موت زندگی کی دشمن نہیں بلکہ اس کی ایک بنیادی شرط ہے؟ آئیے مذہب سے بھی پوچھتے ہیں، فلسفے سے بھی پوچھتے ہیں، اور سائنس سے بھی پوچھتے ہیں کہ موت آخر کیا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک نظم شیئر کی تھی آپ سے، اسرائیل کے نام سے، جس میں مدعا یہ تھا کہ اسرائیل کے سامنے اگر اسرائیل آ جائے تو کیا ہوگا، یعنی موت آئے تو کیا ہوگا۔ بہت سارے دوستوں نے اس پر بھی موت سے متعلق کافی سارے سوال کیے۔ تو سوال یہ ہے نا کہ کیا واقعی ایک دن موت بھی مر سکتی ہے؟ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ موت کیا ہے، تو وہ شاید کہے گا کہ موت اس لمحے کا نام ہے جب جسم زندگی برقرار رکھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اگر آپ کسی مذہبی عالم سے پوچھیں کہ موت کیا ہے، تو ممکن ہے وہ جواب دے کہ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے۔ آپ اگر کسی فلسفی کے پاس چلے جائیں، ہمارے ایک دوست ہیں عاطف بلوچ، فلسفے کی گفتگو رہتی ہے ان سے، تو ان سے اگر پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ وہ موت پر تو بعد میں بات کریں گے، پہلے یہ بتائیں کہ زندگی کیا ہے، کیونکہ جب تک ہمارے پاس زندگی کی تعریف نہیں ہوگی ہم موت کی تعریف طے نہیں کر سکتے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ کے بیشتر حصے میں موت کو ایک لمحہ سمجھا جاتا تھا، دل دھڑکنا بند ہوا، سانس رک گئی، انسان مر گیا۔ لیکن جدید سائنس نے اس تصور کو بھی بدل دیا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ موت اکثر ایک لمحے میں نہیں ہوتی بلکہ ایک عمل کا نام ہے، یعنی دل بند ہونے کے بعد بھی جسم کے کئی خلیات کچھ وقت تک زندہ رہتے ہیں، بعض اعضاء گھنٹوں تک فعال رہ سکتے ہیں، اسی لیے اعضاء کی پیوندکاری ممکن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے مختلف حصے مختلف رفتار سے مرتے ہیں۔ گویا موت ایک دروازہ نہیں ہے بلکہ ایک راہداری ہے جس میں جسم آہستہ آہستہ داخل ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے زندگی سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اچھا، پھر سوال یہ ہے کہ اگر جسم کے بعض حصے ابھی زندہ ہیں تو ہم انسان کو مردہ کس بنیاد پر قرار دیتے ہیں؟ طب میں اس کا معیار برین ڈیتھ کی صورت میں رکھا گیا ہے، یعنی دماغ کی موت۔ اگر دماغ ہمیشہ کے لیے اپنے تمام بنیادی افعال کھو دے تو جدید طب انسان کو مردہ قرار دے دیتی ہے، چاہے مشینیں کچھ دیر تک اس کے دل کو دھڑکاتی بھی رہیں۔ لیکن یہی تعریف بھی مکمل اتفاق رائے کی حامل نہیں ہے، یعنی سارے سائنسدان اس تعریف پر متفق نہیں ہیں، کیونکہ کچھ فلسفی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا صرف دماغ کا خاموش ہو جانا انسان کے خاتمے کے لیے کافی ہے، یا انسان اس سے زیادہ پیچیدہ حقیقت کا نام ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر سائنس اور فلسفے میں بنیادی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ فلسفے کے نزدیک آخر وہ کون سی چیز ہے جو ایک زندہ جسم
اور ایک مردہ جسم کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے. دونوں میں وہی ہڈیاں ہیں، وہی خون ہے، وہی دل ہے، دماغ، جلد. لیکن موت کے فوراً بعد تو ایک ایک خلیہ بھی تقریباً وہی ہوتا ہے. پھر کیا معاملہ ہے جو ایک لمحے میں انسان کو زندہ سے مردہ بنا دیتا ہے؟ یعنی معاملہ کیا ہے؟ شاید اسی لیے سقراط نے کہا تھا کہ فلسفہ دراصل موت کی تیاری ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلسفہ انسان کو مرنا سکھاتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی کو اس زاویے سے دیکھنا سکھاتا ہے جہاں موت ہر لمحہ موجود رہتی ہے. ہزاروں سال بعد جرمن جو فلاسفر تھے مارٹن ہائیڈگر، انہوں نے بھی تقریباً یہی بات ایک نئے انداز میں کہی. ان کے نزدیک انسان وہ مخلوق ہے جو صرف زندہ نہیں ہوتی بلکہ اپنی آنے والی موت سے بھی باخبر ہوتی ہے، اور یہی آگاہی اس کی پوری زندگی کے معنی تشکیل دیتی ہے. ہائیڈگر کے ہاں زندگی کے شعور کا نام موت کا شعور ہے. شاید اسی لیے موت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زندگی آخر کیا ہے، کیونکہ ممکن ہے موت زندگی کی ضد نہ ہو بلکہ زندگی کی کتاب کا کوئی آخری چیپٹر ہو. اور اگر ایسا ہے تو پھر ایک اور سوال ہمارا انتظار کر رہا ہے: کیا بڑھاپا اور موت ناگزیر ہیں، یا یہ بھی ایک ایسی حیاتیاتی حالتیں ہیں جنہیں ایک دن سائنس بدل سکے گی؟ اب یہاں سے گفتگو ہم سائنس اور فلسفے میں وہ اس جگہ پر ہیں جہاں دونوں یہ قریب ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا موت ایک بیماری ہے؟ آپ شاید فوراً کہیں گے کہ نہیں، بیماری تو کینسر ہے، دل کا دورہ ہے، فالج ہے، انفیکشن ہے. موت تو ان سب کا انجام ہے. مگر جدید سائنسدانوں کا ایک گروہ اس سے اتفاق نہیں کرتا. ان کا کہنا ہے کہ اگر بڑھاپا خود ایک حیاتیاتی عمل ہے تو پھر موت بھی اس کا یہ حصہ ہے. یعنی اگر ہمارے خلیے وقت کے ساتھ خراب ہوتے ہیں، اگر ڈی این اے میں نقص جمع ہوتے ہیں، اگر جسم اپنی مرمت کی صلاحیت کھوتا جاتا ہے، تو پھر موت کوئی اچانک آنے والا لمحہ یا حادثہ تو نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جسے سمجھا بھی جا سکتا ہے اور شاید ایک دن سست بھی کیا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ آج کل دنیا بھر میں لانگیویٹی آف لائف یا ریسرچ وہ چل رہی ہے. اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اس پر. ہارورڈ کے سائنسدان ہیں ایک ڈیوڈ سنکلیئر، ان کا دعویٰ ہے کہ بڑھاپا ایک بیماری کی طرح ہے، اور اگر ہم اس کے حیاتیاتی اسباب سمجھ لیں تو شاید ہم اسے سست کر سکیں گے، بعض پہلوؤں میں اسے الٹا بھی سکیں گے. اچھا، دوسری طرف برسوں سے یہ موقف بھی رہا ہے کہ انسان کی اصل موت یا اصل جو دشمن ہے وہ موت نہیں ہے، بلکہ جسم میں مسلسل ہونے والا حیاتیاتی نقصان ہے. یعنی جو بایو ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے آپ کی، اگر اس نقصان کو آپ مسلسل اس کی مرمت کرتے رہیں تو انسانی عمر موجودہ حد سے کہیں آگے جا سکتے ہیں. یعنی آپ کے جو سیل ہیں وہ ٹوٹنے اور بننے کا جو عمل ہے، اس میں ایک وقت آتا ہے کہ جو ٹوٹنے کا عمل ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور بننے کا عمل سست ہو جاتا ہے. اچھا، آپ کو بھی لگے گا آتے بھائی آپ سائنس فکشن کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کل دنیا بھر کی لیبارٹریز میں ٹیلومیئرز، سٹیم سیلز، ایڈیٹنگ، جین ایڈیٹنگ جس کو کہتے ہیں، وہ چل رہی ہے. CRISPR پر کام ہو رہا ہے. مقصد صرف بیماریوں کا علاج تو نہیں ہے، بلکہ عمر بڑھنے کی بنیادی عمل کو سمجھنا بھی اس تحقیق کا حصہ ہے. یعنی ایک کہ عمر بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، کیا ہمارے خلیات کا بوڑھا ہونا یا ہمارے خلیات کا وہ جو نظام ہے، توازن ہے، وہ اس کا بگڑنا، اس کے پیچھے سائنسی عوامل کیا ہیں. اچھا، پھر یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے: اگر ایک دن سائنسدان بڑھاپے کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان نے موت کو شکست دے دی ہے؟ ظاہر ہے ضروری نہیں ہے. اگر آپ کبھی بوڑھے نہ ہوں تب بھی حادثہ ہو سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، جنگ ہو سکتی ہے، کوئی وائرس آ سکتا ہے. سورج کو دیکھیے، سورج کو بھی ایک دن مرنا ہے. کائنات میں شاید صرف انسانی فنا کے قانون کے تابع نہیں ہے، بلکہ ستارے، سیارے، کہکشائیں، ایک ایک شے، حتیٰ کہ ایٹم بھی وہ تبدیلی کے عمل سے گزرنے پر مجبور ہے. تو سوال پھر یہ پیدا ہوا کہ موت صرف حیاتیات کا مسئلہ تو نہیں ہے، شاید موت کائنات کا بنیادی اصول ہے. بدھ مت میں مثال کے طور پر ہر شے کو انچا یعنی تغیر اور ناپائیداری کا حصہ سمجھا جاتا ہے. یونانی فلسفی تھے ہیراکلیٹس، وہ کہتے تھے کہ آپ ایک ہی دریا میں 2 مرتبہ قدم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ دریا بھی تب تک بدل چکا ہوگا اور آپ بھی. تو پھر سوال یہ کہ اگر کائنات کی ہر شے بدل رہی ہے، ہر چیز فنا پذیر ہے، تو کیا انسان اس قانون سے مستثنیٰ ہو سکتا ہے؟ یا ہم صرف اپنی موت سے اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم واحد مخلوق ہیں جو جانتی ہے کہ اسے مرنا ہے؟ اور اگر واقعی ایک دن سائنس بڑھاپے کو روک بھی دے تو کیا ہم نے موت کو شکست دے دی یا صرف اس کے آنے میں کچھ دیر کر دی؟ اب تک دوستو ہماری گفتگو شاید ایک خاموش مفروضے پر چل رہی ہے،
اور وہ یہ ہے کہ موت ایک برائی ہے، ایک ایسی چیز جس سے ہر قیمت پر بچنا چاہیے۔ مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے بڑے فلسفی اس سوال کا جواب ہمیشہ ہاں میں نہیں دیتے کہ یہ موت کوئی بری شے ہے۔ یعنی یونانی فلسفی تھے ایپیکورس، ان کا کہنا تھا کہ موت سے ڈرنا غیر منطقی ہے، اور ان کی دلیل تھی وہ بڑی سادہ تھی۔ ان نے کہا کہ جب تک ہم موجود ہیں موت موجود نہیں ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو ہم موجود نہیں ہوتے۔ یعنی گویا موت اور ہمارا تجربہ کبھی بھی ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں۔ اس لیے موت کا خوف دراصل ہمارے تصور کا خوف ہے، موت کا خوف نہیں ہے۔ اچھا، دیگر فلسفی وہ سارے اس ڈیفینیشن سے اتفاق نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر میں نے ابھی ہائیڈگر کی بات کی۔ ہائیڈگر کہتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی کا مطلب ہی اس حقیقت سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ایک دن اسے مرنا ہے۔ وہ انسان کو ہائیڈگر کے یہاں وہ بینگ ٹورڈز ڈیتھ، یعنی ایسی ہستی جو اپنی آنے والی موت کے شعور کے ساتھ جیتی ہے، وہ پکارتے ہیں۔ اچھا، ہائیڈگر کے یہاں موت زندگی کا اختتام ضرور ہے، مگر زندگی کے معنی کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے۔ اگر موت نہ ہو تو شاید وقت کی کوئی قیمت نہ رہے، فیصلوں کی کوئی اہمیت نہ رہے، زندگی کا کوئی ہنگامی پن نہ رہے، جو ایک طرح سے کچھ کرنے کا، فوراً کرنے کا جو احتمال ہے، خیال ہے ہمارے اندر، یہ خیال ہمیں ایک اور طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر فرض کریں آپ واقعی ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، نہ بڑھاپا آئے، نہ بیماری آئے، نہ موت آئے، تو آپ آج وہی فیصلے کریں گے جو آج کر رہے ہیں؟ کیا آپ آج بھی اپنے والدین سے ملنے کی جلدی کریں گے؟ کیا آپ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا ہی وقت گزارنا چاہیں گے؟ کیا آپ کسی سے محبت کا اظہار آج ہی کریں گے، یا کہیں گے کہ 1000 سال پڑے ہیں بعد میں کر لیں گے؟ شاید ہماری زندگی کی خوبصورتی کا ایک حصہ اس کی محدودیت یعنی لمیٹیشن میں پوشیدہ ہے۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے وقت قیمتی ہے۔ ختم نہیں ہو رہا ہوگا تو قیمتی بھی نہیں رہے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ملاقاتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، اس لیے وہ یادگار بن جاتی ہیں۔ اگر ہر چیز ہمیشہ کے لیے مل جائے تو شاید اس کی قدر نہیں رہے گی۔ یہاں ایک عجیب تضاد بھی ہے۔ انسان ہزاروں برس سے موت کو شکست دینا چاہتا ہے، لیکن اسی انسان نے اپنی عظیم ترین شاعری، موسیقی، مصوری، فلسفہ، مذہبی فکر موت کے احساس کے ساتھ پیدا کی ہے۔ شیکسپیئر سے لے کر رومی تک، اور ٹالسٹائے سے لے کر کمو تک، وہ کوئی ایک بڑا ادیب نہیں ہے، کوئی فلسفی نہیں ہے جس نے موت سے مکالمہ نہ کیا ہو۔ ایسا لگتا ہے دوستو جیسے موت صرف زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ انسانی تہذیب کی تخلیقی قوتوں میں سے بھی ایک ہے۔ آپ جو کچھ اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں نا، موت نہ ہوتی تو یہ بھی نہ ہوتا۔ مگر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال تو بہت پیدا ہوتے ہیں اس ولاگ میں، اور وہ سوال سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر موت زندگی کو معنی دیتی ہے تو پھر کیا ہم یہ کہیں کہ موت ضروری ہے؟ اور اگر ضروری ہے تو پھر ہم ہر بیماری کا علاج کیوں کرواتے ہیں؟ ہم اوسط عمر بڑھانے کے لیے کیوں کوشاں ہیں؟ آخر وہ حد کہاں ہے جہاں زندگی کو بچانے کی کوشش موت کو شکست دینے کی خواہش میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ چلیے ایک لمحے کو فرض کر لیتے ہیں انسان نے موت کا علاج ڈھونڈ لیا، مگر اب کیا ہوگا؟ فرض کیجیے آج سے کوئی نہیں مرتا، دنیا میں ہر انسان زندہ رہتا ہے، تو سب سے پہلا سوال ہوگا آبادی کا۔ نئی نسل کہاں جائے گی؟ اگر والدین کبھی نہیں مریں گے تو اولاد کب اپنی جگہ بنا پائے گی؟ اور کیا اولاد پیدا بھی ہوگی؟ کوئی پیدا بھی کرنا چاہے گا یا نہیں؟ اور پھر یہ صرف آبادی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں طاقت کا مسئلہ ہے۔ سوچیے اگر دنیا کے تمام آمروں کو کبھی موت نہ آئے تو کیا جمہوریت کبھی کہیں اپنا وجود پا سکے گی؟ اگر ہر بادشاہ ہمیشہ زندہ رہے تو تاریخ آگے کیسے بڑھے گی؟ اگر ہر سرمایہ دار اپنی دولت ہمیشہ اپنے پاس رکھے تو معاشی گردش کیسے ہوگی؟ درجنوں سوال ہیں سماج کے اس موت کے ساتھ۔ یعنی ہم بھول جاتے ہیں کہ موت صرف انسانوں کو نہیں بدلتی، معاشروں کو بھی بدلتی ہے۔ ہر نئی نسل اپنے ساتھ نئے خیالات لاتی ہے، نئی سائنس، نئی سیاست، نئی شاعری، نئی موسیقی، نئے خواب۔ اگر صرف پرانی نسل ہی ہمیشہ موجود رہے تو دنیا تو کبھی نہیں بدل سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض فلسفی کہتے ہیں کہ موت صرف ایک حیاتیاتی حقیقت نہیں ہے، بلکہ تہذیب کی ایک ضرورت بھی ہے۔ برنارڈ ولیمز ایک مشہور فلسفی ہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ انسان ہمیشہ زندہ رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب زندگی اپنی معنیت ہی کھو دے گی۔ ہر تجربہ بار بار دہرایا جا چکا ہوگا، ہر خواہش پوری ہو چکی ہوگی، ہر حیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ آخرکار انسان لافانی ہونے سے نہیں، لامتنائی بوریت سے تھک ہار کر مرنا چاہے گا۔ یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن ذرا اپنے بارے میں سوچئے، کیا آپ واقعی 10,000 سال تک ایک ہی کائنات میں، ایک ہی سورج کے نیچے، ایک ہی زمین پر رہنا چاہیں گے؟ یا ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ خود تبدیلی کی خواہش کرنے لگیں گے؟ شاید اسی لیے تقریباً ہر مذہب نے لافانی زندگی کو اس دنیا میں نہیں بلکہ کسی اور جہان سے جوڑا ہے۔ گویا انسان کو یہ دنیا اپنی ساخت میں عارضی ہی ملی ہے۔
یہاں ہر چیز حرکت میں ہے، ہر چیز بدل رہی ہے، اور شاید اسی تبدیلی کا دوسرا نام زندگی ہے۔ پھر ایک اور اہم سوال ہے، کیا موت کے بعد بھی کچھ باقی رہتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جہاں سائنس، مذہب اور فلسفہ تینوں الگ الگ راستوں پہ چلتے ہیں۔ مذہب تقریباً متفق ہے کہ موت اختتام نہیں، ایک منتقلی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے انتقال، فلاں شخص انتقال کر گئے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی۔ جسم ختم ہوتا ہے مگر انسان کسی نہ کسی صورت میں باقی رہتا ہے۔ اسلام میں دوسرے جہان کا تصور ہے، مسیحیت میں قیامت ہے، اور ابدی زندگی کا تصور ہے۔ ہندو مت میں موجود ہے ایسا ہی تصور۔ بدھ مت میں اگرچہ ایک مستقل روح کا تصور نہیں ہے، لیکن شعور کے تسلسل کی مختلف تعبیریں ضرور پیش کی جاتی ہیں۔ یعنی مذاہب میں اختلاف ضرور ہے، مگر ایک بات مشترک ہے، موت آخری لفظ نہیں ہے۔ سائنس یہاں آ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ سائنس صرف ظاہر ہے صرف ان چیزوں پہ بات کرتی ہے جنہیں ناپا جا سکے، دہرایا جا سکے اور تجربے سے ثابت کیا جا سکے۔ موت کے بعد اگر کوئی شعوری وجود باقی رہتا بھی ہو تو موجودہ سائنس کے پاس اسے جانچنے کا کوئی قابل اعتماد طریقہ نہیں ہے، اور نہ اسے وہ رد کرنے کا ہے۔ تو اس لیے سائنس اس معاملے پر مکمل خاموش ہے۔ آپ نے اکثر اس سائنس پرست یا مذہب بیزار دوستوں سے سنا ہوگا کہ سائنس نے ثابت کر دیا کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس نے ایسا کچھ نہیں ثابت کیا، بلکہ ویسی ہی سائنس نے کبھی ثابت نہیں کیا کہ کوئی زندگی کے بعد موت ہے، یا موت کوئی ابدی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی نہ یہ ثابت کیا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، نہ یہ ثابت کیا ہے کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، کیونکہ سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ سائنس صرف اتنا کہتی ہے کہ ہمارے پاس اس بارے میں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس شواہد موجود نہیں ہیں۔ شواہد ہوں گے تو بات ہوگی۔ اس لیے موت کے بعد زندگی پر فلسفہ موجود ہے، سائنس موجود نہیں ہے۔ فلسفہ پوچھتا ہے کہ آخر میں یہ زندگی کا جو بنیادی عنصر ہے، یعنی سیلف کا، وہ کیا ہے جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے زندگی، یا جس کو میں کہتا ہوں۔ یعنی اگر میں صرف جسم ہوں تو جسم کے ختم ہوتے ہی میرا ختم ہو جانا لازم ہے، لیکن اگر میں صرف جسم نہیں ہوں تو پھر وہ کیا ہے جسے میں کہہ رہا ہوں؟ کیا وہ میرا شعور ہے، وہ میری یادداشت ہے، وہ میری روح ہے، یا ان سب سے مختلف کوئی چیز ہے؟ یعنی انسان کی سب سے بڑی خواہش دوستو ہمیشہ زندہ رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ یقین حاصل کرنا ہے کہ اس کے ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو ختم ہو جانے کا تصور ہے نا، اس نے انسان کو تنگ کیا ہوا ہے۔ شاید یہی خواہش مذہب کی بنیاد بھی بنی ہے، فلسفے کی بنیاد بھی بنی ہے، اور اب سائنس کی بعض نئی تحقیقات کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں یہی انسانی آرزو موجود ہے۔ لیکن کیا واقعی انسان فنا سے بچ سکتا ہے، یا فنا ہی زندگی کا سب سے بنیادی قانون ہے؟ آپ خود دیکھیے کیسی عجیب مگر خوبصورت بات ہے کہ ہم اس ولاگ میں ہزاروں برس کی تاریخ، فلسفے، سائنس اور مذاہب کے میدانوں سے ہو کر آگے بڑھے ہیں، مگر سوال کم نہیں ہوئے، بڑھ گئے ہیں۔ جواب کم ہیں، سوال زیادہ ہیں۔ ہم نے مذہب سے پوچھا تو اس نے کہا موت اختتام نہیں ہے۔ ہم نے فلسفے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ پہلے زندگی کو تو سمجھو، پھر موت کو سمجھنا۔ ہم نے سائنس سے پوچھا تو اس نے کہا جی موت تو میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، موت حیاتیاتی عمل تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کے بھی سارے راز ہماری گرفت میں نہیں ہیں۔ گویا تینوں راستے مختلف ہیں، لیکن معمہ ایک ہی ہے، موت کیا ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کا سوال دراصل موت کا سوال نہیں ہے، بلکہ زندگی کا سوال ہے۔ ہم موت کو اس لیے نہیں سمجھنا چاہتے کہ ہمیں موت سے دلچسپی ہے، بلکہ اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی سے محبت ہے۔ یوں سمجھے کہ موت زندگی کو معنی دیتی ہے۔ زندگی کا احساس ہی باقی نہ رہے اگر موت کا احساس مر جائے۔ لیکن ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اگر موت اتنی ناگزیر ہے، اگر موت زندگی کو معنی دیتی ہے، اگر موت سے فرار ممکن نہیں ہے، تو پھر تقریباً ہر مذہب ہمیں یہ کیوں بتاتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی ہے اور ابدی زندگی ہے؟ اگر زندگی صرف ایمان کا موضوع ہے، یا فلسفہ اور سائنس بھی اس موضوع کے اس دروازے تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ ہے بنیادی سوال، اور اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ شاید وقت اس کا بہتر جواب دے سکے۔ میں ذاتی طور پر ولاگ میں کوشش کرتا ہوں کہ سوالات سے جڑا رہوں اور اپنی رائے نہ دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی رائے خود بنانا چاہیے۔ سوچنے اور سوال کرنے کا رواج اسی سے آگے بڑھے گا۔ یاد رکھیے، جس لمحے کوئی شخص موت کے بارے میں مکمل یقین سے بات کرتا ہے، وہ دراصل علم کی بات نہیں کرتا، عقیدے کی زبان بول رہا ہوتا ہے۔ عقیدہ اپنی جگہ قابل احترام ہے، فلسفہ اپنی جگہ ضروری ہے، اور سائنس اپنی جگہ ناگزیر ہے، مگر ان تینوں کے درمیان فرق سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اپنے عقیدے، سائنس اور فلسفے کو سمجھنا۔ شاید موت کا سب سے بڑا سبق بھی یہی ہے کہ وہ ہمیں ہماری محدودیت یاد دلاتی ہے۔ انسان بہت کچھ جانتا ہے،
مگر سب کچھ نہیں جانتا. اور شاید اسی اعتراف سے علم کا آغاز بھی ہوتا ہے اور حکمت کا بھی. اب آئیے ایک تلخ بات کرتے ہیں. اگر موت زندگی کا اختتام نہیں ہے تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر موت واقعی اختتام ہے تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ درست ہے کہ عالمی ادارہ صحت بڑھاپے کو باقاعدہ بیماری قرار نہیں دیتا، اور خود سائنسدانوں میں بھی اس سوال پر شدید اختلافات موجود ہیں دوستو، کہ عمر رسیدگی کو بیماری سمجھا جانا چاہیے یا نہیں، یا زندگی کا معمول کا حیاتیاتی عمل موت ہے. اس اختلاف کے باوجود جدید تحقیق بڑھاپے کو محض وقت گزارنے کا نام نہیں دیتی. سائنس اب ان حیاتیاتی تبدیلیوں کا تعاقب کر رہی ہے جن کے نتیجے میں ڈی این اے کو نقصان پہنچتا ہے. خلیات اپنی مرمت کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، جسم میں فرسودہ خلیے جمع ہوتے ہیں، سوزش بڑھتی ہے اور مختلف اعضاء الگ الگ رفتار سے بوڑھے ہوتے ہیں. امریکی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایجنگ وہ ایسے تجربات کر رہا ہے جن کا مقصد بڑھاپے کو مؤخر کرنا، صحت مند عمر بڑھانا اور عمر سے وابستہ بیماریوں کے آغاز کو دیر سے لانا ہے. اس لیے یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ موت کا علاج کبھی نہیں ہوگا. ممکن ہے آج جسے ہم موت کا ناگزیر راستہ سمجھتے ہیں، مستقبل کی طب اسے مختلف قابل مرمت خرابیوں کے مجموعے کے طور پر دیکھے. ممکن ہے سائنس فرسودہ خلیات کو نکالنے، اعضاء دوبارہ پیدا کرنے، جینیاتی نقص درست کرنے، دماغ کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنے اور جسم کی مرمت کے عمل کو مسلسل جاری رکھے میں کامیاب ہو جائے. حیوانی تجربات میں بعض راستوں کو ہدف بنا کر صحت مند عمر اور زندگی کی مدت بڑھانے کے نتائج سامنے آئے ہیں. اگرچہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کامیابیاں انسانوں میں کس حد تک منتقل ہو سکیں گی، لیکن یہ سائنسدانوں نے تجربے کیے ہیں. یہاں ایک فرق بہت عام ہے دوستو، لیکن بڑھاپے کو مؤخر کرنا، عمر سے وابستہ بیماریوں کا علاج کرنا اور موت کو مکمل طور پر ختم کرنا یہ ایک ہی بات نہیں ہے. ممکن ہے انسان سرطان، دل کے امراض، اعصابی تنزل اور اعضاء کی ناکامی پر قابو پا لے، مگر حادثہ، تشدد یا کوئی اور نئی حیاتیاتی خرابی پھر بھی اسے مار سکتی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں سائنس ان خطروں کو بھی مسلسل کم کر جائے. ہم اس امکان کو صرف اس لیے رد نہیں کر سکتے کہ آج ہمارے پاس اس کی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے. شاید میں بارہا ایسی چیزوں ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں جنہیں پچھلی نسلیں فطرت کا ناقابل تغیر فیصلہ سمجھتی تھیں، لیکن انسان ان کو اب بالکل سمجھ چکا ہے. آج سے 20 25 30 سال پہلے ہماری اس طرح گفتگو کیسے ممکن تھی؟ شاید آج پہلی مرتبہ انسان صرف موت کے اسباب کا علاج نہیں کر رہا دوستو، بلکہ اس پورے حیاتیاتی عمل سے گزر رہا ہے اور سوال کر رہا ہے جو بالآخر اسے موت تک پہنچاتا ہے. ابھی اس تحقیق کا زیادہ حقیقت پسندانہ لافانی انسان پیدا کرنا تو ظاہر مقصد نہیں ہے، لیکن بیماری اور شدید کمزوری کے جو آخری برس ہوتے ہیں انسان کے، وہ اس سے نمٹنا چاہتے ہیں. لیکن جس تحقیق کا آج مقصد بڑھاپے کو سست کرنا ہے، وہ کل کہاں تک پہنچے گی اس کا فیصلہ ہم آج نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ موت کا علاج ناممکن قرار دینا بھی اتنا ہی بڑا دعویٰ ہے جتنا یہ کہنا کہ سائنس جلد انسان کو لافانی بنا دے گی. یہ ممکن ہے کہ ایک دن موت کو موت آ جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ انسان صرف اسے مسلسل پیچھے دھکیلتا رہے مگر کبھی مکمل طور پر ختم نہ کر سکے. آج ہمارے پاس دونوں امکانات میں سے کسی ایک کو حتمی قرار دینے کے لیے کافی علم نہیں ہے، مگر ایک بات واضح ہے، انسان اب موت کو صرف تقدیر سمجھ کر قبول نہیں کر رہا. وہ اسے خلیے، جین، معلومات، مرمت اور وقت کے مسئلے کے طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. شاید آنے والی نسلیں یا آنے والی صدیوں میں لوگ ہماری موجودہ گفتگو کو اسی حیرت سے دیکھیں جس طرح ہم اس زمانے کو دیکھتے ہیں، جس میں ایک معمولی انجیکشن سے بھی وہ جو معمولی بیماری ہوتی تھی یا انفیکشن ہوتا تھا وہ بھی ایک طرح سے موت ہوتا تھا. یہاں یورپ میں بھی وہ بلیک پلیگ، اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر گئے تھے. کروڑوں لوگ دنیا میں معمولی بیماریوں سے مرتے رہے. یہ جو انفلوئنزا یا زکام ہے، اس سے لاکھوں لوگ مرتے ہیں. ملیریا سے مرتے رہے لوگ، جس کو دھیرے دھیرے انسان نے کم کیا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب وہ 21ویں صدی کا انسان دیکھیں گے آج سے بعد کی نسلیں، تو یہ ضرور کہیں گے کہ انسان نے پہلی مرتبہ موت کے دروازے پر دستک تو دی تھی، لیکن اس وقت ظاہر ہے یہ کہیں گے وہ کہ اسے کھلنا نہیں آیا تھا اس وقت. میں ایک اور بات بھی کر دوں کہ میں بیٹھک کے اختتام میں یہ نہیں کہنا، اس جملے پر نہیں کرنا چاہتا کہ موت لازمن رہے گی، اور نہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ختم ہو جائے گی. میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر انسان ایک دن موت کا علاج دریافت کر لے تو کیا اس نے زندگی کا راز بھی سمجھ لیا ہے؟ کیونکہ مرنا بند کر دینا اور واقعی زندہ رہنا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اور شاید ہمارے عہد کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اگر ایک دن انسان موت کو شکست دے دے تو کیا وہ لافانی ہو جائے گا، یا صرف ایک ایسی زندگی میں داخل ہوگا جس کا مطلب اسے نئے سرے سے تلاش کرنا پڑے گا. اپنا خیال رکھیے، سوچیے اور مکالمے کا حصہ بنیے. آداب.